بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل جو آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ آپ نے محرم الحرام کے بہت سے وظائف کیے اور ان وظائف سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوا ہوگا۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اس عمل کی برکت سے صرف چلتے پھرتے ہی آپ کے 2 دن میں تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب ان مسائل میں کوئی سا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ کاروبار کا مسئلہ، رشتے کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، کوئی پیچیدگیاں، گھر میں لڑائی جھگڑے یا کوئی ناگہانی آفت، ہر قسم کے مسائل کا حل۔ 23 اور 24 محرم کا یہ مجرب ترین وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لائی ہوں، صرف 2 دن آپ نے کرنا ہے۔ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے اور اس عمل کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر بیان کرنے لگ جائیں تو آپ تھک جائیں گے کہ اس کی فضیلتیں کس قدر ہیں، کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ آپ لوگ کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین بندوں میں سے ہو جائیے، اور اچھی اور بری صحبت کے درمیان فرق کو جان لیں کہ اچھی صحبت کیا ہے کہ اور بری صحبت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا سنت نبوی ہے، تو اس کو آپ بھی اپنا لیں۔ اس کے ساتھ کبھی بھی کسی مسلمان کا دل نہ دکھائیں۔ دن کے کسی بھی حصے میں وقت ملے تو اپنے والدین کے پاس بیٹھ جائیں اور ان سے دعائیں لیں۔ بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ برکت ہے کہ والدین کے دل سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا خالی نہیں لوٹائی جاتی، اور کبھی بھی ان کے دل سے دعا رد نہیں ہوتی۔ جب کبھی والدین خوش ہو کر اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اپنی اولاد کے لیے وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کچھ کھانے کے لیے لائیں تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دیں، اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں میں سے باقی سب کو دیں، کیونکہ والدین کی فضیلت تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھیں، جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ تو جب آپ یہ ساری نیکیاں کریں گے تو اللہ پاک ضرور آپ کو بخشے گا بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد عبادت میں دل لگائیے۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ عبادت و ریاضت کی کثرت کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس عادات کو اپنانا چاہیے۔ افسوس آج ہم فضول کاموں میں وقت برباد کر دیتی ہیں، بلکہ بعض نادان تو گناہوں بھرے کاموں میں پڑھ کر وقت اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں، مگر نماز پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے اور عبادات کرنے کا انہیں ٹائم نہیں ملتا۔ آج اگر خواتین کی طرف نظر کی جائے تو ان کی ایک تعداد ہے جو طرح طرح کے کاموں میں وقت گزار دیتی ہیں، مگر نماز پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے، تلاوت قرآن کرنے اور درود و سلام سمیت تمام نیک کام کرنے سے بے پرواہ نظر آتی ہیں۔ آج گھر کی خواتین ایک ساتھ بیٹھ کر خاندانی مسائل پر گھنٹوں گفتگو تو کر لیتی ہیں، مگر انہیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ خواتین کی ایک تعداد ہے جو ادھر ادھر کے کاموں کے لیے خوش ہو کر آسانی سے وقت نکال لیتی ہے،
ہاں مگر فرض نماز کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ شاپنگ کرنی ہو، خوبصورتی، زیورات، میچنگ پر گھنٹوں دوسری خواتین سے مباحثہ کرنے والوں کی تعداد نظر آتی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلتی ہوئی بہت ہی کم نظر آتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شرم و حیا ایک ایسا مضبوط حصار ہے جو ذلت و رسوائی کے تمام کاموں سے بچاتا ہے۔ آج ہم کہتی ہیں ہماری خواتین کی عزت کیوں نہیں سلامت؟ آج ہم کہتی ہیں کیوں کھلے عام عورتوں کی عزت پامال کی جا رہی ہے؟ تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے مردوں کا ہے کہ اگر وہ اپنی عورتوں کی حفاظت کریں اور عورتوں میں شرم و حیا مضبوط ہو تو کوئی بھی چیز حد سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ تو آج محرم الحرام کا یہ پیارا مبارک بابرکت دن ہے۔ آپ لوگ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم ہر نیکی کا کام کریں گے، ہر برائی کے کام کو اپنے سے دور بھگائیں گے۔ اور آج 23 محرم الحرام ہے اور کل 24 محرم الحرام، گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں۔ عبادت سے اس مہینے کو گزاریں، انشاءاللہ عز و جل خوب خوب رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کو ملیں گی۔ صرف 2 دن کا آپ کے تمام مسائل کے حل کا ایک ایسا میں خاص عمل لائی ہوں کہ اس عمل کے کرتے ہی اللہ پاک آپ کی زندگیاں سنوار دے گا۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ 23 اور 24 محرم الحرام کو دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ آپ نے سورہ توبہ کی آخری آیت کو صرف اور صرف، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ صرف آپ نے 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ بہت ہی پاورفل یہ آیت ہے اور اس آیت سے آپ جس مسائل کو حل کرنا چاہیں گے، جس مقصد کے لیے دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کا وہ مقصد پورا کر دے گا۔ اتنا میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں حصہ لینا ہے اپنا نام ضرور کمنٹ سیکشن میں میسج کریں، انشاءاللہ ان کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔